إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، امت کے ادیبوں، شہیدوں، واعظین، مبلغین، محدثین، مصنفین، مفسرین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھ رہے ہیں، اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت ام مالک انصاریہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھی کی ایک تھیلی تحفے میں بھیجی۔ گھی کی تھیلی جب تحفے میں بھیجی تو اس کے بعد کچھ وقت گزر گیا، کچھ ٹائم گزر گیا، میں نے اپنی تھیلی واپس منگوانے کی چاہت اور خواہش ظاہر کی۔ جب مجھے بلال نے وہ تھیلی واپس پکڑائی تو جس طرح دیتے وقت اس تھیلی میں گھی پورے کا پورا موجود تھا، اسی طرح وہ تھیلی گھی سے بری ہوئی تھی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئی، اے اللہ کے رسول، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے کیا گناہ ہو گیا ہے، میں نے کیا جرم کر دیا کہ میرے تحفے کو آپ نے قبول نہیں کیا، اور آپ تو تحفوں کو قبول کرنے والے ہیں۔ آج میں نے گھی کا تحفہ بھیجا، اور اس دور میں گھی کا تحفہ بڑا اچھا تحفہ سمجھا جاتا تھا۔ آج تو ہے جو مہنگائی کی صورتحال ہے، اب تو گھی کا تحفہ آج بھی بڑا قیمتی اور نایاب ہو گیا ہے۔ گھی کا تحفہ بھیجا تھا، آپ نے قبول نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلال کو بلاؤ۔ بلال، کیا ماجرا ہے؟ ام مالک انصاریہ کیا فرما رہی ہیں؟ بلال نے کہا اللہ کی قسم، تھیلی کو اس طرح نچوڑا تھا کہ شرم آنا شروع ہو گئی تھی، تھیلی میں ایک قطرہ باقی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے کہ آپ نے ہمیں تحفہ دیا، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے آسمان کی بلندیوں سے آپ کی تھیلی کو اسی طرح بھرا ہوا آپ کو لٹا دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، اسے انجوائے کیجئے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک مرتبہ واقعہ نہیں ہوا، بڑے متعدد واقعات آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ ایک انصاری کے باغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے۔ وہ انصاری صحابی بیچارہ تھکا ہوا، کمر کو پکڑے ہوئے، بڑا نڈھال۔ کیا ہوا؟ اے اللہ کے رسول، ٹھیکہ کر لیا ہے۔ کس چیز کا؟ پورے باغ کو پانی لگاؤں گا اور اجرت طے کر لی ہے۔ باغ بہت بڑا ہے، باغ بہت بڑا ہے اللہ کے رسول، ٹھیکہ تو کر لیا، مزدوری نہیں، جیسے آج کل کئی مرتبہ ٹھیکہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام کر دوں گا، بیچاروں کو، مزدوروں کو اگر دیہڑی نہیں مل رہی وہ کچھ کم قیمت پہ بھی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح انصاری صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے ٹھیکہ تو کر لیا ہے، اب کمر تھک چکی ہے، باغ ہے، بہت بڑا باغ ہے، بھرنے کو آ نہیں رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، کہا 100 کھجوریں جو تجھے اجرت ملنی ہے وہ ان میں سے 100 کھجوریں مجھے دے گا؟ اللہ کے رسول، آپ کے لیے تو تن من دھن ہر چیز، نہیں ویسے نہیں لوں گا، میں تیرے ساتھ تعاون کرتا ہوں اس باغ کو سیراب کرنے میں، اس کی اجرت تیری میری 100 کھجور طے پا گئی۔ یہاں سے ویسے فقہ کا یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کوئی ٹھیکے پہ کام لے اور آگے کسی کو ٹھیکے پہ دے دے، یہ بھی جائز ہوتا ہے، چاہے اس کو وہ کم قیمت پہ دے
اور اس کے اندر اپنا مارجن پروفٹ رکھ لے جائز حق حلال کا، تو یہ جائز ہے فقہی اعتبار سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ اس کی پوری اجرت کا ٹھیکہ نہیں تھا کیا کیا مجھے تو 100 کھجوریں دے دے۔ تو یہاں سے فقہ کے اندر معیشت کے حوالے سے بھی ایک لمبا چوڑا باب ہے، خیر وہ اس کا ضمنی طور پہ میں نے آپ کے سامنے اشارہ کر دی ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول 100 کھجوریں آپ کی ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول وہ انصاری جو پانی لگا لگا کے تھک گیا اور باغ شراب نہیں ہو رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی کا پکڑا، بسم اللہ پڑھ کر اس کو جھکایا اور باغ کے اندر پانی لگانا شروع کر دیا۔ وہ انصاری صحابی حیران رہ گیا، لوگ حیران و ششدر رہ گئے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اگر آج کے مفہوم ہے نا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اگر ایک ٹیوب ویل چل رہا ہو تو وہ کتنا بڑا باغ بھی ہو تھوڑی دیر میں اسے سیراب کر دے گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول جھکایا، پانی اس قدر تیزی سے نکلنا شروع ہو گیا کہ پورے کا پورا باغ سیراب ہو گیا اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ سیلاب آ جائے گا۔ پھر میں نے رسول اللہ ایک ڈول پانی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاوضے میں 100 کھجوریں دی۔ اب قربان جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے اس کے ساتھ دل لگی کی، اپنے صحابی کے ساتھ بارگیننگ کر کے معاوضہ طے کیا، صحابہ کو بلایا، اس 100 کھجوروں میں سے 20 صحابہ کو کھجوریں کھلانا شروع کر دی۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا تو اپنے صحابی کو کہا انصاری صحابی گن لے 100 کی 100 پوری باقی ہیں، جا تجھے واپس عنایت کرتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گنت معجزات کہ جن کو دیکھ کے ایمان بڑھ جائے، اور یہ جو باتیں ہیں یہ سکہ سندوں کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں۔ اگرچہ ہم نے عینی مشاہدہ نہیں کیا لیکن ہمیں ان روایات کے اوپر اسی طرح اعتماد اور یقین ہے، کیونکہ وحی کی 2 ہی قسمیں ہیں، ایک قرآن ہے ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث کی جو سلسلہ اور سند آپ کے سامنے جب آ جائے صحیح سند سے ہو تو آپ کے اوپر لازم ہے آپ اس کے اوپر ویسے یقین کریں جیسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہی ایمان بالغیب ہے، اسی کی فضیلت ہے، یہی وجہ اس امت کے اوپر جو خصوصیات ہے نا، اس امت کی جو برتری ہے کہ انہوں نے معجزات کو سنا ہے۔ اگرچہ قرآن پاک جیسے معجزے کو دیکھا بھی ہے پڑھا بھی ہے، لیکن ہم نے سنا ایمان لے کے آ گئی۔ ہم نے موسیٰ کی امت کی طرح ہر روز ایک نئے معجزے کا مطالبہ نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو معجزات بپا ہو گئے برپا ہو گئے، ہمیں ان کے اوپر کامل یقین اعتماد ہے۔ ام ورقہ بنت نوفل خود بیان کرتی ہیں اور پھر حدیث کا ایک ٹکڑا خود بیان کیا، باقی دیگر صحابہ نے بیان کیا۔ اے اللہ کے رسول آپ میدان بدر میں جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے جائیے۔ سبحان اللہ، آج ہمارے مردوں کا عالم کیا ہے؟ جد و جہد، جہاد تو بڑی دور کی بات ہے، جد و جہد کے لیے، سٹرگل کے لیے، محنت کے لیے کسی جوان کو تیار کرنا ہو بڑی محنت لگتی ہے، بڑی زور لگانا پڑتا ہے، بڑا موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور اس دور کی صحابیات کے اوپر قربان جائیں کہہ رہی ہیں کہ میدان بدر میں جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لیتے جائیے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی شہادت سے سرفراز کر دے۔ یہ خواہش ہے، یہ دل میں آرزو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ پیشین گوئی کا باب بھی معجزات کا باب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ام ورقہ بنت نوفل آپ اپنے گھر میں ٹھہریے، اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کی موت آپ کے گھر میں عطا کر دے گا۔ پھر ہوا کیا؟ ام ورقہ بنت نوفل نے ایک غلام مرد اور ایک غلام عورت جو ان کی غلام تھی، ان کو کہا جب میں فوت ہو جاؤں گی تو میں نے تم دونوں کو آزاد کیا۔ یہ بھی مکاتبت کی مختلف قسمیں ہیں فقہ کے اندر، وہ بھی ایک لمبی چوڑی بحث ہے۔ اس کے اندر انہوں نے آزادی کی شرط کیا لگائی؟ جیسے ہی میں فوت ہو گئی تم دونوں آزاد ہو۔ اب ان دونوں کے دل میں لالچ آ گئی، انہوں نے ام ورقہ بنت نوفل کو اسی رات شہید کیا۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشہور ہوئی نا تو حضرت عمر کہا کرتے تھے آؤ زندہ شہیدہ کی زیارت کر کے آئے۔ صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر اس طرح یقین ہوتا تھا کہ یہ ام ورقہ بنت نوفل، ان کا یہ اعزاز ہے کہ صحابہ ان کے گھر میں جایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ زندہ شہیدہ ہیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کا اعزاز دے دیا،
اب ممکن نہیں ہے کہ یہ شہید نہ ہو، اور وجہ شہادت یہ بنی اس غلام اور اس عورت نے اس لالچ میں آ کے کہ جیسے یہ فوت ہو جائیں گی تو ہم آزاد ہو جائیں گے، ایک رات ان کو شہید کر دیا۔ اور اسلامی فقہ کے اندر یہ آپ کو پتہ حدیث معروف ہے، کس حوالے سے بھی، دیگر اس کے اندر سے بھی مسائل نکلتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اس عورت کو غلام اور اس مرد غلام کو پکڑ کے لاؤ۔ جب ان کو پکڑ کے لایا گیا، فقہ کا جو باب اس حدیث سے نکلتا ہے وہ یہ ہے، حضرت عمر نے یہ پہلے دو، یعنی ایک مرد اور عورت تھے جن کو مدینہ منورہ کے اندر گردن کاٹنے کی بجائے کیا کیا تھا، سولی پہ لٹکا دیا تھا۔ گویا اسلامی فقہ کے اندر کسی جرم کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے مصلوب کر دینا، سولی پہ ٹانگ دینا، لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دینا، یہ جائز ہے۔ اور یہ وہ پہلے دو ہیں جنہیں مدینہ الرسول کے اندر پھر حضرت عمر نے اس جرم کی پاداش کے اندر سولی پہ لٹکا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پیشین گوئیوں کا باب ہے، یہ بھی ایک بڑا طویل باب ہے، لیکن چند ایک آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں کہ جذبات کو، ایمان کو جلا بخشی جائے اور ایمان تر و تازہ ہو جائے۔ وہ جو غربت اور افلاس کا دور تھا، جس دور میں آپ کو پتا سہیب رومی کو کفن کے لیے پورا کپڑا میسر نہیں، صحابہ دفن ہونے کے لیے تین تین چادروں کی بجائے ایک ایک چادر میں دفن ہو رہے ہیں، قرآن دادی ہو رہی ہے۔ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حضرت علی کی معروف حدیث ہے، کیا کہا تھا، ایک وقت آئے گا، اس وقت صحابہ کے لیے یہ بات کتنے چمبے کی ہوگی، آج تو ہمارے لیے چمبے کی نہیں ہے، ایک وقت آئے گا میری امت کے حالات ایسے ہوں گے کہ اگر چاہیں گے تو صبح کے وقت ایک سوٹ پہنیں گے اور شام کے وقت دوسرا سوٹ بھی ان کو میسر ہوگا۔ ایک وقت آئے گا، آج وہ وقت ایک سوٹ، کئی سوٹ آپ چاہیں تو ایک دن میں بدل سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں دوسرے لفظ کیا کہے تھے، کہا تھا جس طرح کعبے کو کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور کعبے کا غلاف بدلا جاتا ہے عزت اکرام کی وجہ سے، ایک وقت آئے گا میری امت کے اوپر ایسی فراوانی ہوگی کہ وہ اپنی کھڑکیوں کے اوپر پردوں کو ٹانگا کریں گے۔ ہر مسلمان گھر کے اندر جس طرح غلاف کعبہ تم لٹکاتے ہو ایک عمارت کو تعظیم اور ایک عمارت کو احترام بخشنے کے لیے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے گھروں میں ایسی فراوانی کر دے گا کہ کوئی گھر پردے سے خالی نہیں ہوگا۔ خوبصورت مزین پردے ان کی کھڑکیوں کے اوپر لٹکے ہوں گے۔ بتائیے وہ دور آ گیا کہ نہیں آیا؟ ہمیں پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں کی، ہمیں ان کے اوپر یقین نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی متعدد پیشین گوئیاں کی ہیں جو آج سچی ثابت ہو چکی ہیں، لیکن ہمارا ایمان نہیں بڑھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تقدیر کو جھٹلانے والے بدبخت پیدا نہیں ہوں گے۔ بتائیے آج کیا نہیں ہوتا؟ اگر میں یوں کر لیتا تو یوں نہ ہوتا، ٹھیک ہے، تدبیر کا باب ہے، لیکن تقدیر کا ایمان کہاں گیا؟ تقدیر کے اوپر سے ایمان آج اگر حقیقت پسندی سے تجزیہ کیا جائے تو جو بندہ آج معاشرے میں اسلام پسند نہیں ہے، اللہ کی قسم تقدیر کا منکر ہو چکا ہے۔ تقدیر سے کچھ نہیں ہوتا، انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، جو انسان چاہے گا وہی ہو جائے گا۔ تقدیر کا اچھی بری تقدیر، معاذ اللہ، اب کیا کہا جائے، اب یہ لبرل سیکولر لوگ ہیں، یہ کیسی کیسی نکمی نکارہ باتیں کرتے ہیں اور تقدیر کا کلی طور پہ انکار کر دیتے ہیں۔ اور پیشین گوئیوں کے باب کے اندر بعض واقعات، یہ تو ایک عمومی بات رسول اللہ نے کی نا، جس طرح بعض شخصیات کا نام لے کے کہا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، کہا میرے بعد سب سے پہلے میری وہ بیوی مجھے آ کے ملے گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ یہ مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، جنہوں نے نہیں سنی، میرے بعد یعنی میں جب فوت ہو جاؤں گا تو سب سے پہلے جو بیوی میرے پاس یعنی دنیا سے واپس بلا لی جائے گی وہ ہوگی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے اور امہات المومنین بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان امہات المومنین میں بڑا معروف تھا۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے
تو ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ہاتھوں کی پیمائش کیا کرتے تھے کہ کس کے ہاتھ لمبے ہیں یا کسی کے لمبے ہو تو نہیں گئے. تو ہم نے کیا دیکھا, حضرت سودا کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں. تو ہم یہ سمجھنے لگے کہ حضرت سودا سب سے پہلے فوت ہوں گی. لیکن جب زینب بنت خزیمہ کا انتقال ہو گیا تو ہمیں سمجھ آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لمبے ہاتھ کا مطلب کیا تھا. اس کا مطلب یہ تھا میرے پاس سب سے پہلے وہ بیوی آئے گی جو اپنے ہاتھوں کو کھول کر انفاق فی سبیل اللہ سب سے زیادہ کرتی ہوگی, جس کے ہاتھ دینے میں سب سے زیادہ سخی ہوں گے, جس کے ہاتھ سب سے زیادہ عطا کرنے میں لمبے ہوں گے. کہا زینب فوت ہوئی تو ہمیں سمجھ آ گئی, اوہو اس حدیث کا مطلب یہ تھا کہ جو سب سے زیادہ سخی ہوگی وہ سب سے پہلے میرے پاس آئے گی. اور حضرت فاطمہ کا مشہور واقعہ غیر معروف بھی نہیں ہے. آپ سب کو یہ واقعہ پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, رونا شروع کر دیا. پھر ایک بات کہی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانا شروع کر دیا. ماں عائشہ نے پوچھا بیٹی یہ کیا معاملہ ہوا؟ کہا باپ کا راز کبھی نہیں کھولوں گی. دنیا سے چلے گئے. تو ماں عائشہ نے کہا ہے میری بیٹی اب تو وہ دنیا سے چلے گئے ہیں, اب بتا دو کہ کیا معاملہ ہے. تو کہا اس وقت میرے ابا جان نے مجھے کہا تھا میں دنیا سے جانے والا ہوں. سبحان اللہ, میں دنیا سے جانے والا ہوں. اور میں تجھے ایک بات بتلاؤں, جب آپ نے یہ الفاظ کہے تھے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ میرا باپ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے. میرے بھائیوں وہ فلسفے کہاں گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی موجود ہے, یہاں بھی ہے, یہاں بھی ہے. بیٹی فاطمہ تو باپ کی جدائی میں رو رہی ہے. اگر دنیا ہی میں ملنا ہوتا اسی دنیا میں تو بیٹی سے نہ ملتے, ابو بکر عمر سے نہ ملتے. 400 سال بعد ایک بندہ اٹھا, اس نے دعویٰ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے جی بالمشافہ. اس کے بعد یہ صوفیاء کا اور یہ سلسلہ چل نکلا. یہاں پہ حضرت فاطمہ زارو کتار رو رہی ہیں کہ میرے باپ دنیا سے چلے جائیں گے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا بابا نے, فاطمہ سب سے پہلے تو مجھے آن کے ملے گی. اور پھر یہ بھی کہا تھا جب میں غم کی شدت میں مبتلا ہو گئی تو مجھے کہا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے, تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا گیا. کہا میں ہنسنا شروع ہوگی, مسکرانا شروع ہوگی خوشی سے. حضرت فاطمہ 6 ماہ بھی رسول اللہ کی جدائی کے غم کو برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی. یہ پیشین گوئیوں کے باب اس قدر طویل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک ایک بات بھی اگر مان لی جائے تو ایمان مستحکم پکا پختہ ہو سکتا ہے. لیکن ہم اگر ایمان کی خواہش کرنے والے ہوں تو پکا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ ان قریب تم مصر کو فتح کرو گے. ایمانداری سے بتلائیے وہ مفلوق الحال اس وقت کی قوم یہ سوچ سکتی تھی ہم مصر کو فتح کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مصر کو فتح کرنے کی پیشین گوئی نہیں تھی کی, بلکہ آداب بھی بتلا دیے. کیا کہا؟ ان قریب تم مصریوں کے اوپر غالب آ جاؤ گے اور مصر کو فتح کر لو گے. میرے صحابہ یاد رکھنا, جب تم مصریوں کو فتح کرو تو ان کے ساتھ تمہارے نبی کی رشتہ داری بھی ہے اور وہ تمہارے ذمہ بھی ہیں. ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی قوموں کے بارے میں وصیت کی اور مصریوں کے ساتھ خاص وصیت کی کہ میری ان کے ساتھ رشتہ داری ہے. میرے بھائیوں, صلہ رحمی کو بھول جانے والوں, ایمانداری سے ذرا اس ایک جملے کے اوپر ہی غور کر لو. میری مصریوں سے رشتہ داری ہے. کون سی رشتہ داری ہے بتائیے؟ محدثین نے لکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں ہاجرہ کا ذکر کیا جو مصر سے آئی تھی اور باپ ابراہیم سے بیاہی گئی, اس رشتہ داری کا ذکر کیا. یا دوسری رشتہ داری کون سی تھی؟ ماریا قبطیہ مصر سے آئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دونوں رشتوں کو دیکھیے, دونوں رشتوں کے اوپر غور کیجئے. کون سے رشتے ہیں؟ سسرالی رشتے ہیں, سسرالی رشتہ داری ہے. آج سسرالی رشتہ داری بیوی پاؤں کی جوتی ہے. اور سسرالی رشتہ دار کیا ہوتے ہیں انسان کے, ان کی کیا اہمیت ہوتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اتنا عظیم ہے کہ اس کے اوپر مستقل کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن بات کو سمیٹتا ہوں. عمر بن العاص
ان کی قیادت میں مصر فتح ہو گیا۔ جب مصر فتح ہو گیا تو مسلمانوں کا ایک عام اصول تھا، اتنا جزیہ، اتنا ٹیکس ہے، آپ کے یہ ہوگا وہ ہوگا، ایک معاملات جو معاشرے کے اندر رائج تھے اس سے مختلف سلوک ہونا شروع ہو گیا مصریوں سے۔ آپ اس علاقے کے عامل تھے، جی آپ اس علاقے کے گورنر ہیں، آپ اس علاقے کے عامل تھے، جی آپ اس علاقے کے گورنر ہیں، آپ کو جزیے میں تخفیف کر دی جاتی ہے، آپ کا ٹیکس ختم کر دیا جاتا ہے، آپ کے مصریوں نے سوچا یار یہ کیسی قوم ہے جنہوں نے ہمارے پر فتح بھی پالی ہے اور ہمیں یہ ریلیکسیشن دیتے جا رہے ہیں، جنگ کرنے کی ضرورت کیا تھی، اور فتح کی کس وجہ سے ہے، آئے کیوں ہیں، غلبہ کیوں لیا، جی معافی کری جا رہے ہیں، عطا ہی کری جا رہے ہیں۔ عمر بن العاص نے کہا یہ نہ سوچنا کہ ہم فاتح نہیں ہیں، ہم حاکم نہیں ہیں، ہم غالب نہیں ہیں، اللہ کی قسم تم سے یہ نرمی کا سلوک اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی نے ہمیں وصیت کی ہے کہ تم مصر کو فتح کرو گے اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ 2 لاکھ پادری ابو مریم اور دوسرے پادری کو خبر ملی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصریوں کے بارے میں آ کے یہ بات کہی ہے۔ عمر بن العاص اور بعض روایات کے اندر دیگر صحابہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے جو ادھر حاکم تھے، کیا واقعی آپ کے نبی نے یہ بات کہی تھی کہ مصر فتح ہوگا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ وہ میرے رشتہ دار ہیں چاہے سسرالی کیوں نہ ہو؟ کہا اللہ کی قسم یہ حدیث تو ہمارے نبی کی ہمارے صحابہ میں معروف ہے، ہر ایک کو پتہ ہے، اور تمہارے ساتھ اسی لیے حسن سلوک کیا جا رہا ہے۔ پھر وہ لاٹ پادری کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں پھر گواہی دیتا ہوں کہ اتنی خوبصورت اور عمدہ وصیت اللہ کے رسول اور پیغمبر کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ بتائیے ہزاروں عیسائی، ہزاروں صحیح سند کے ساتھ ہزاروں عیسائیوں نے رسول اللہ کی اس ایک حدیث کو سن کر اس وقت مصر میں اسلام کو قبول کر لیا۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے دیگر فتوحات کے اندر یورپ میں ویسے مسلمانوں کی یہ عادت رہی ہے کہ جہاں پہ فتوحات ہو جائیں وہاں پہ اس کے بعد فتح تو تلوار سے ہی ہوئی ہے، یہ بھی ایک خام خیالی ہے گی فلاں جی تبلیغ، ٹھیک ہے تبلیغ کی ایک اہمیت ہے، لیکن فتوحات کے بعد مسلمانوں نے کبھی ظلم نہیں کیا۔ اور اس وجہ سے آپ نے ہندوستان کے اندر بھی دیکھا اگر غاصب ظالم ہوتے تو پورے ہندو مسلمان ہو جاتے، جبر نہیں کیا۔ لیکن آپ حیران رہ جائیں گے چند فتوحات جن میں یہ مصر بھی شامل ہے کہ یہاں پہ فتوحات کے بعد دیگر باقی مذاہب باقی نہ رہ سکے۔ یورپ میں رہے ہیں، اسپین میں رہے ہیں، اندلس میں رہے ہیں، لیکن یہاں پہ مسلمانوں نے اپنے رسول کے فرمان کی حیا کرتے ہوئے ایسا معاشرہ قائم کیا کہ سارے کے سارے غیر مسلموں نے تقریباً چند سالوں کے بعد اسلام کو قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے بہت سی پیشین گوئیاں انشاءاللہ وقت آئے گا، اور کوشش تو یہ تھی کہ یہ معجزات کا باب جلد از جلد سمیٹا جائے، لیکن اللہ کی طرف سے جب انسان کوئی موضوع بیان کرنے لگتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، تو اس کی دیگر جہتیں اور احادیث سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بیان اور جمعے کچھ زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اس موضوع کو بھی وائنڈ اپ کیا جائے۔ لیکن میرے بھائیوں ایک بات آج جو میں اور بھی کہنا چاہتا ہوں، یہ تو معجزات کا باب ہے، اور معجزات کے علاوہ رسول اللہ کی حرمت اور عصمت کے حوالے سے گزشتہ جمعہ اور اس سے گزشتہ جمعے میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھی تھی۔ آج بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں، وہ ہندوستان جس کے خلاف پورا مسلمان معاشرہ کھڑا ہو گیا، اس عورت کو، اس پورے کی پوری جماعت کو گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کر دیا گیا کہ انہوں نے ہمارے نبی کے خلاف ہردہ سرائی کی ہے۔ سب سے پہلے ایک ملک ایران ان کی حمایت میں کھڑا ہوا کہ اگر عرب تمہیں پٹرول نہیں دیں گے تو میں تمہیں تیل دے دوں گا، معاذ اللہ۔ اور اس ایرانی وزیر کے بیان کے بعد پاکستان سے ایک رافضی نمائندہ جہلم کا مرزا، پورے دنیا کے اندر اس عورت کی مذمت کی گئی، نور پور شرما کے بیان کی پوری دنیا کے مسلمانوں نے مذمت کیا، پوری دنیا کے مسلمانوں نے، حکومتوں نے، پہلا موقع ہے عربوں نے پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے مسلمانوں نے ایک موقف اختیار کیا۔ وہ جہلم کا مرزا جس کو آپ مرزا جہلمی کے نام سے جانتے ہیں، وہ اٹھا، اس نے بیان دیا کہ نور پور شرما نے جو توہین رسالت کی ہے اس کے اندر مجرم مسلمان ہیں، معاذ اللہ۔
یہ کیسا بدبخت آدمی ہے، یہ کیسا بے ایمان ہے، یہ کیسا ظالم ہے۔ کہنے لگا کہ جی نور پور شرما کا وہ جو پروگرام ہے آپ دیکھیں، اور واللہ میں نے نہیں تھا دیکھنا، میرے اندر یہ اپنی کفیات کی بات ہوتی ہے، میں سن لیتا ہوں لوگوں سے، لیکن میرے میں یہ برداشت نہیں ہوتی کہ میں دیکھ سکوں۔ لیکن اس بدبخت کی گفتگو کے بعد میں نے دیکھ بھی لیا، اور یہ اتنا بڑا جھوٹا اور کذاب ہے، اس نے کلپ بنایا ہے کہ آپ وہ پروگرام دیکھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ مسلمانوں نے ہندو مذہب کی توہین کی تھی، اور نور پور شرما نے ریبٹل کے طور کے اوپر، جواب کے طور کے اوپر، الزام کے طور کے اوپر یہ باتیں کی ہے۔ جب آپ کسی کے مذہب کو چھیڑیں گے وہ آپ کے مذہب کے اوپر حملہ کرے گا۔ یہ ایسا بدبخت ہے، اس کی ترجمانی کرنا شروع کر دی۔ اس کی ترجمانی کس کی؟ نور پور شرما کی۔ میں نے پورا پروگرام دیکھا، اللہ کی قسم کسی مسلمان نے نور پور شرما کو اکسانا تو دور کی بات ہے، رائی برابر بھی نہیں چھیڑا، اور نہ کسی نے ہندو مذہب کی رتی برابر توہین کی۔ یہ اس قدر جھوٹا ہے، یہ اس قدر کذاب ہے، یہ اس قدر دجال ہے۔ اس کو پہلے یہ صحابہ کی عصمت کے اوپر حملہ آور ہوا، اب یہ بتائیے پھر ہم کہتے ہیں رافضی ہے بے ایمان، تو لوگ کہتے ہیں آپ اس کو رافضی کیوں کہتے ہیں؟ امہات المومنین کی توہین ہو چکی، اور یہ وہ توہین کرنے والے کا نمائندہ بن گیا، اور نمائندہ بن کے کہہ رہا ہے، اور یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے، جب بھی اس کو کہا جائے تو نے یہ کہا تھا، اگلے دن کلپ بنا لیتا ہے، میں نے یہ نہیں تھا کہا، میں نے یہ کہا تھا۔ اس کا سیاق و سباق، جھوٹ کے اوپر جھوٹ۔ ہمارے ساتھیوں کے اوپر صحابہ سے زیادہ آزمائشیں آئی ہیں، ہم نے اس کی گرفت کی تو کہنے لگا یہ مطلب نہیں تھا، اس کا مطلب یہ تھا، پھر جھوٹ۔ قادیانی جی اہل کتاب سے بہتر ہیں، گرفت کی، اور میں نے یہ نہیں تھا کہا، پھر جھوٹ۔ چھڑے حافظ کی کوئی فضیلت نہیں، گرفت کی، میں نے یہ نہیں تھا کہا، جھوٹ کے اوپر جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے۔ اور اب اگر اس کی اس موضوع کے اوپر گرفت کی جائے گی کہ تو نے کس بنیاد کے اوپر گستاخ رسول کی ترجمانی کی ہے، اور بنیاد بھی ہمیں پتہ ہے، اس کے جو یوٹیوب لائکس ہیں یا فالوورز ہیں، ہمیں اطلاع ملی ہے اس میں سے بہت بڑی تعداد ہندوستان کے مسلمانوں کی ہے، بس ان کا دل رکھنے کے لیے، بس ان کی سائیڈ لینے کے لیے یہ بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو بھی ریاکشن کہہ رہا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے اس امت کو نجات دے۔ یہ فتنہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ایسا فتنہ ہے، یہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، یہ اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کے اندر نکلے، یہ لوگوں عوام کے اندر نکلنے کے قابل نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے چند لائکس ہیں اور چند فالوورز ہیں، اور یہ جو چند ہمارے پیچھے چلنے والے ہیں، یہ جو یوٹیوب کے اوپر، شاید یہی کل دنیا، کنویں کے مینڈک کو کنواں ہی پوری کائنات اور پوری دنیا لگتی ہے۔ کنویں کا مینڈک کنویں سے باہر نکلے تو اس کو پتا چلے دنیا کیا ہے۔ یہ ہر وقت صحابہ کی الاف ہردہ سرائی، آج حرمت رسول کے موقع کے اوپر جب امت کے ایک ہونے کا وقت تھا، اس کے اندر بھی اپنے غداروں کو پہچانیے، آپ کی پشت کے اوپر جو چھرا گھونپ رہے ہیں ان کو پہچانیے۔ یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معزز سامعین گرامی قدر، آج چند باتیں آئندہ آنے والے ضمنی الیکشن اور اس کے بعد جو جنرل الیکشن ہے اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات، دینی جماعتوں کے حوالے سے آپ کو یہ بات ملحوظ احاطہ رکھنی چاہیے کہ جو دینی مذہبی جماعت ہوتی ہے اس کے قیام کا کیا مقصد ہوتا ہے، اس کا قیام معرض وجود میں لایا کیوں جاتا ہے، دینی جماعتوں کا منشور اور دستور ہوتا کیا ہے. دینی جماعتوں کا بنیادی طور پہ ایک ہی منشور اور ایک ہی دستور ہوتا ہے، وہ اقامت دین ہے، وہ دین الہی کی سربلندی ہے، وہ وطن عزیز میں اسلامی نظام کی جد و جہد ہے، وہ وطن عزیز میں قرآن و سنت کے نظام کو غالب کرنے کی جد و جہد ہے. دینی جماعت کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا. اگر اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے تو وہ سیاسی جماعتوں کا ہوتا ہے. نمبر ایک مقصد یہ. نمبر دوسری، جو دینی جماعتوں کے قیام کا مقصد ہوتا ہے، ہر مسلک نے اگر مختلف دینی جماعتیں بنائی ہیں یا کئیوں نے غیر مسالک کی دینی جماعتیں بنائی ہیں، ان کا دوسرا ایک مقصد یہ ضرور ہوتا ہے کہ اپنے طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی داد رسی کی جائے. تو گویا دینی جماعتوں کا پہلا مقصد غلبہ دین، دوسرا مقصد دین پسندوں کی، مظلوم ہو دین پسند ہو، اسلام پسند ہو، مظلوم ہو، اس کی داد رسی کی جائے. بنیادی طور پر یہی دینی جماعتوں کے قیام کا مقصد، یہی ان کی جدوجہد کا مقصد ہوتا ہے. ان دو مقاصد کو اگر سامنے رکھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ دینی جماعتیں حقیقت میں معاشرے میں محتسب کا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں. محتسب کا کیا مطلب؟ اگر آپ کو معاشرے کے اندر دین کے خلاف، دینی اقدار کے خلاف کوئی اشتہار نظر آئے، جم خانہ میں پگڑی کا معاملہ نظر آئے، روافظ کی طرف سے صحابہ کی گستاخی نظر آئے، ختم نبوت کے اوپر کوئی معاملہ نظر آئے، پاسپورٹ کے خانے میں مذہب کا، جو پاسپورٹ کا کے اندر مذہب کے خانے کی بحالی کا معاملہ ہو، نیٹو افواج کا معاملہ ہو، تو دینی جماعتیں حرمت رسول کا معاملہ ہو وغیرہ، دینی جماعتیں ایک تحریک چلاتی ہیں اور کوشش یہ کرتی ہیں کہ دینی اقدار محفوظ رہے، دین کے اوپر لوگ حملہ آور نہ ہو. یہ معاشرتی کردار ہے. اور دوسرا، دینی جماعتوں کا ایک سیاسی کردار بھی ہے. اور اس حوالے سے میں آپ کے سامنے اکثر یہ بات رکھتا رہتا ہوں. اس حوالے سے ہم خاص طور پہ پنجاب کے عوام کی ذہن سازی کرنے میں ناکام ہو گئے کہ اگر ممبر رسول کا وارث عالم دین ہے اور ممبر رسول کے اوپر آپ کسی زانی، بدماش، بدکار کو، چور اور ڈکیت کو برداشت نہیں کرتے تو تخت چور، بدماش، عیاش کو کیوں برداشت کرتے ہیں؟ جس طرح ممبر رسول کا وارث ایک عالم دین ہے، اسی طرح تخت رسول کا وارث بھی عالم دین ہے. حقیقت یہ ہے، اسلامی حقیقی سیاست یہ ہے. وہ الگ بات ہے آپ اور میں، یہ دینی جماعتوں کی ایک ڈائنامکس ہوتی ہے. دینی جماعتیں پھر الیکشن کیوں لڑتی ہیں؟ اس لیے لڑتی ہیں کہ اگر معاشرے کے اندر یہ دینی اقدار کی محافظ ہیں تو کہیں خون مارنے کی کوشش کرے، آئین کے اندر کوئی ترمیم کر کے غیر اسلامی شکے بنانے کی کوشش کرے، وہاں پہ بھی کوئی دین کے نمائندے موجود ہونے چاہیے جو ان کے سامنے سٹینڈ لے لے، جو اپنا موقف پیش کریں. اور اللہ کے فضل و کرم سے دینی نمائندے اسمبلی میں چاہے تھوڑے جاتے رہیں، چاہے قلیل جاتے رہیں، لیکن ان کا کردار سنہری ہے. چاہے عبدالغفور حیدری ہوں، چاہے سینیٹر مشتاق ہوں، چاہے سینیٹر ساجد میر صاحب ہوں، جب بھی کوئی دینی معاملے کے اوپر آپ کو چیز نظر آئے گی، وہاں پہ اگر نمائندہ موجود ہوگا تب بھی کھڑا ہوگا نا. اگر وہاں پہ بھی آپ کے نمائندے نہ ہوں، اور آج یہ دکھ کی بات ہے، ہم جی دینی جماعتوں کو ووٹ نہیں دیں گے. کیا وجہ؟ جی ہمارا ووٹ ضائع چلا جائے گا. آج سب سے بڑا پنجابیوں کے اندر یہ فالٹ ہے، وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں؟ جو بندہ جیت رہا ہوتا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں حقیقت میں کہ دین پسندوں کی تعداد معاشرے میں پنجاب میں کم ہے؟ اللہ کی قسم نہیں ہے. صرف مثال دے رہا ہوں، اسی مسجد کے اندر کم و بیش
2000 سے زائد عورت مرد موجود ہوتے ہیں اس علاقے میں، صرف مسلک اہل حدیث کی 100 سے زائد مساجد ہیں، بریلویوں کی الگ ہیں، دیوبندیوں کی الگ ہیں، یہ ہزاروں لوگوں کے ووٹ آپ کے خیال میں کم ہیں؟ لیکن ڈلتے کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ووٹ ڈال دیا ووٹ ضائع چلا جائے گا، جیتے گا نہیں بندہ۔ اور میرے بھائیوں، یہ دماغ کے اوپر کیسا فطور اور فتنہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ کیا کبھی مؤذن نے یہ سوچ کے اذان دی ہے کہ نمازیوں کو بھی میں کھینچ کے لاؤں گا؟ مؤذن کا کام اذان دینا ہوتا ہے۔ دینی جماعتوں کا کردار اور مقام بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اذان دیں، لوگوں کو اقامت دین کے لیے کھڑا کریں، ان کو اس بات پہ ابھاریں کہ ساری زندگی میں اتحاد کا مخالف بھی نہیں ہوں، اور یہ بھی بات سمجھیں، میں اتحاد کو جائز سمجھتا ہوں سیاسی جماعتوں کو، لیکن سیاسی جماعت کی ہی حاشیہ برداری اور سیاسی جماعت ہی کا کل اور سیاسی جماعت ہی کی ساری زندگی کا آسرا لیسی کر دینا، ان سیکولر جماعتوں کو مضبوط کرنا اور مذہبی جماعتوں کو کمزور کرتے رہنا، یہ دین کی سیاست نہیں ہے، یہ اسلامی جماعتوں کی سیاست نہیں ہے۔ علامہ ابتسام الہی ظہیر نے اور میں نے آپس میں مشورہ کر کے اس ضمنی انتخابات میں غیر مشروط اور جنرل انتخابات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے ان ضمنی انتخابات میں بھی اگر ساتھ دینا تو اسلامی جماعتوں کا ساتھ دینا۔ آپ سب ساتھیوں نے میری اس بات کو نوٹ کرنا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے۔ ہم نے سب نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ دینی جماعتوں کا ساتھ دینا۔ ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرے کہ دینی جماعتوں کا ساتھ دیں گے۔ دینی اور اسلامی جماعتوں کا ساتھ دینا ہے، اس بات سے قطع نظر کہ ووٹ کتنے ملتے ہیں۔ او بھائیو، یہ عقل کے اوپر پردہ، میں یہ بات بتاؤں، یہ صرف پنجابیوں کا مسئلہ بن گیا، اور مولانا فضل الرحمان کو ایک بات کے اوپر خراج تحسین ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر، اس بیلٹ کے اندر اور بلوچستان کی بیلٹوں کے اندر انہوں نے محنت کر کے کم از کم یہ بات منوا لی ہے کہ مذہب پسندوں کو اور اسلام پسندوں کو ووٹ دینا چاہیے۔ ہم پنجابی آج تک اسی بحث سے نہیں نکلے کہ سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیں گے جی، مذہبی دینی جماعتیں سیاسی جماعتوں کا ووٹ بینک ٹوٹ بھی گیا ہے تو کیا تکلیف آ جائے گی؟ اور اگر صرف دنیاوی بات کروں نا، دنیاوی بات آئی ہے ضمنی طور پہ بات جو ہو رہی ہے، تو دنیاوی بھی سن لیجئے۔ مجھے بتائیے ایمانداری سے، اس حلقے کے اندر یا دیگر حلقوں کے اندر 4 سال جن کی اپوزیشن کی ہے، جن کے پرچے سہے ہیں، جن کے مقدمات مختلف مسجدوں اداروں کے اوپر سہے ہیں، انہی کو آپ نے ٹکٹیں دے دی ہیں۔ 4 سال ہماری اپوزیشن جن کے ساتھ چلتی رہی ہے، انہی کو آپ ٹکٹیں دے دیں اور عوام کو کہ انہی کو ووٹ ڈال دیں۔ اللہ کی قسم، نون لیگ کے میرے 22 ساتھی وہ بڑی قیادتوں سے شکوہ نہیں کر سکتے، گلہ نہیں کر سکتے، لیکن مایوس ہیں، انہی کو ٹکٹیں دے دی ہیں۔ یعنی جن کے خلاف آپ نے کھوکھروں نے الیکشن لڑا، اسی بندے کو ٹکٹ دے دی۔ اب وہ پارٹی بدل کے آ گیا ہے۔ کیسے مفاد پرستوں کا گروہ ہے، سیاست مفاد کا نام ہے۔ کیسا مفاد ہے؟ پورے 4 سال ان کی حکومت انجوائے کی، جب اس کی حکومت جانے لگی دوسری حکومت انجوائے کرنا شروع کر دی، اور پھر ہمیں مجبور کیا جائے کہ ان کو ووٹ ڈال دے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا، دینی جماعتوں کو ووٹ ڈالا جائے گا۔ اور اس ضمن کے اندر یہ بھی بات یاد رکھیے، جماعت اسلامی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، تحریک لبیک ہو، جو امیدوار آپ کے حلقے کے اندر مضبوط ہے آپ اس کو ووٹ ڈالیں۔ اور بعض لوگ اس بات کے اوپر عجیب و غریب کمنٹس اور تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، دینی جماعتوں کی پولیٹکس کو کچھ سمجھیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی علامہ صاحب نے دینی جماعتوں کا ساتھ اس لیے دیا جی سیٹ کا چکر۔ اب آپ کم ذہن ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ یہ کس قدر بڑا مغالطے اور دھوکے کا سودا ہے۔ سیٹ حاصل کرنی ہو تو سیاسی اور سیکولر جماعتوں کے ساتھ ملا جاتا ہے کہ دینی جماعتوں؟ پاکستان میں سب سے مشکل سیاست اور سب سے مشکل سیٹ نکالنا دینی جماعتوں کا سیٹ نکالنا ہے، تو سیٹ کے لیے دینی جماعتوں سے ملا جائے گا۔ عقل کے اوپر کیسا پردہ ہے؟ یعنی اگر سیٹ حاصل کرنی ہو تو نون لیگ یا پی ٹی آئی کے ساتھ بندہ ملے؟ سیٹ تو ادھر سے ملنا آسان ہے، جیتنا بھی ادھر سے آسان ہے۔ دینی جماعتوں کی سیاست بہت مشکل ہے، اور یہ مشکل کر دی گئی ہے، اور یہ مستقل مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ میرے جماعت اسلامی کے 22 سال کے کینڈیڈیٹ موجود ہیں، میں ان کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دینی جماعتوں کی اگر سیاست کرنی ہے، میں نے اور ابتسام بھائی نے تو غیر مشروط طور کے اوپر یہ قربانی دی ہے کسی خاص وجہ سے کہ مستقبل کا سینیریو شاید ہماری سوچ فکر پرموٹ ہو۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں نا، اللہ کی قسم تاریخ شاہد اور گواہ ہے،
آج مذہبی جماعتوں کے لیے سب سے بڑا راستہ کھل چکا ہے. اگر آج بھی مذہبی جماعتیں ایک نہ ہوئی اور انہوں نے دین کی نفاذ اسلام کی تحریک کو نہ چلایا تو کل کبھی آج تک ایسا ہوا کہ ایک ہی ٹرنیور میں دو سیاسی پارٹیوں کا جنازہ نکلا ہو؟ پہلے لوگ ایک سے تنگ تھے، اب دوسری سے بھی تنگ آ گئے. اگر ابھی بھی آپ رستہ صاف نہیں کرتے، اور میں یہاں پہ ذہنوں کو اور دلوں کو بھی فراخ کرنے کا دینی جماعتوں سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ دینی جماعتوں کی سیاست تو کرنی ہے لیکن کرنی سولو فلائٹ ہے. چلو تحریک لبیک کا تو پہلا تجربہ ہے، جذباتی ہیں، جوش میں ہیں، یہ بار بار الیکشن لڑ کے انسان کی عقل ٹھکانے میں آ جاتی ہے، بڑا جوش. لیکن جماعت اسلامی تو تجربے کار جماعت ہے. جماعت اسلامی نے تو کئی الیکشن لڑ لی ہے، کیا انہوں نے بھی سولو فلائٹ کرنی ہے؟ آپ سولو فلائٹ کرتے رہے، میں تمام دینی جماعتوں کا کہتا ہوں کرتے رہے. ہر الیکشن میں آپ کے ووٹ کم ہوں گے، بڑھیں گے نہیں. ایک وقت وہ تھا 1970 کے الیکشن میں جماعت اسلامی ملک سے کلین سویپ کرنے کی پوزیشن میں تھی، آج کتنے ہزار ووٹوں کے اوپر آ کے گر گئی ہے. لیکن ہم نے پھر بھی ووٹوں کو نہیں دیکھنا، ہم نے اس حلقے کے اندر جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنا ہے. لیکن میرا ان جماعتوں سے یہ مطالبہ ہے، اور میرے بھائیوں عجیب بات ہے، بالفرض یہ جو جذباتی نوجوان ہوتے ہیں، یہ جنرل ضمنی کو چھوڑے جنرل الیکشن کے اندر بھی، مثال دے رہا ہوں مثال سمجھانے کے لیے، طریقے لبیک والے اول تو بڑا مشکل ہے، سولو فلائٹ کر کے کوئی الیکشن نہیں جیت سکتی دینی جماعت. اگر مثال دے رہا ہوں 2 سیٹیں جیت بھی جائے گی تو کون سا مارکا انقلاب بپا ہو جائے گا؟ کیا رسول اللہ کا دین 2 سیٹوں سے تخت پہ آ جائے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا. اگر آپ ساری دینی جماعتیں مل جائیں گی تو پھر آپ 25-30 پنجاب سے بھی سیٹیں حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے اور حقیقی محتسب کا کردار ادا کر سکیں گے. 25-30 سیٹیں ایسی ضرور ہوتی ہیں جو کسی بھی غیر آئینی، غیر اسلامی کسی بھی قانون کے اندر تبدیلی کرنے کی جسارت کو روک سکتی ہیں. 1-2 سیٹوں سے کیا ہو جاتا ہے؟ اور یہ بھی عجیب بات ہے، وہ فلاں کے ساتھ اتحاد کر لیا. جماعت اسلامی کے ساتھیوں کو بھی یہ تحفظات ہوتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد کر لیا یا فلاں کے ساتھ اتحاد کر لیا، 5 سیٹیں ان کی زیادہ نکل. یار 5-7 اگر کسی کی زیادہ نکل رہی ہیں تو 2-4 تمہاری بھی تو نکل رہی ہیں. اور 5-7 سیٹوں سے کون سا کسی نے ملک کا وزیر اعظم یا صدر بن جانا ہوتا ہے؟ یہ رہے گی سیاست پریشر کی، یہ محتسب کی سیاست رہے گی. اس لیے میری تمام دینی جماعتوں سے یہی گزارش ہے، ہم نے ہر دینی جماعت کی غیر مشروط سپورٹ کا اعلان کیا ہوا ہے. جہاں پہ جس جماعت کا کینڈیڈیٹ مضبوط ہے، اللہ کی قسم یہ مل جائیں، یہ میں صرف پنجاب کی آپ کو بات کہہ رہا ہوں، اگر یہ مل جائیں تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آج ہی اگر یہ مل جائیں آپ کی 2 صوبوں میں حکومت قائم ہو سکتی ہے. اور پنجاب میں آپ اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں کہ آپ محتسب کا حقیقی پریشر گروپ کا کردار ادا کر لیں. اور اگر اکیلے لڑتے رہنا ہے، ساری زندگی اکیلے ہی لڑتے رہنا ہے، تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کما سکیں گے. پھر آپ کے ووٹ دن بدن، یہ طریقے لبیک والے بھائی ہیں، ان کو تجربہ کر لینے دیں. 10-20 ہزار ووٹ لینے سے کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ جذبہ نئی پارٹی ہے، اس کو تجربہ کر لینے دیں. لیکن میری اصل بات تو جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام اور دیگر دینی جماعتوں سے جو 20-50 سال سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ بھی سولو فلائٹ کرنا چاہتے ہیں. ایسا ہرگز نہ کیجئے. دین پسندوں کے، اسلام پسندوں کے ووٹوں کو جمع کیجئے، فراغ دلی رکھیے. 5 اگر دوسری پارٹی جیت جائے گی تو 3 تو بھی جیت جائے گا. 10 اگر دوسری پارٹی جیت جائے گی 4 تیری بھی ہو جائیں گی. نہ 10 والا تیرے پہ غالب آ کے تجھے تحس نحس نہیں کر سکتا. یہ ایک دوسرے کو پرموٹ کرنے کی اور مشترکات کے اندر، اور میرے بھائیو اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کوئی بے پردگی کو اچھا سمجھتا ہے، کوئی شراب کو اچھا سمجھتا ہے، کوئی سود کو اچھا سمجھتا ہے، کوئی جوئے کو اچھا سمجھتا ہے، کوئی چوری ڈکیتی کو اچھا سمجھتا ہے. جتنے مشترکات ہیں پہلے ان کے اوپر تو آ جاؤ. قتل کی حدود کو سب مانتے ہیں، یہ حدود اللہ کے نظام کو ہر کوئی مانتا ہے، قرآن و سنت کے نظام کو ہر کوئی مانتا ہے. تو آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ اس حلقے کے اندر نون لیگ کا نہیں، پی ٹی آئی کا نہیں. اور ایک بات ضمنی طور پہ اور کہنا چاہتا ہوں، بہت سے ساتھیوں نے یہ بھی پوچھا ہے اور اس لیے پیغام دے رہا ہوں، رافضی فکر کا امیدوار ہو، گستاخ صحابہ ہو، وہ کسی بھی پارٹی کا ہو، اس کو ووٹ دینا حرام ہے. آپ نے اس کو ووٹ نہیں دینا کسی بھی پارٹی کا. اور عمومی طور پہ نہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے، نہ نون لیگ کو ووٹ دے. ووٹ دینی جماعتوں کے دے. اپنے حلقے کے اندر دینی جو مضبوط امیدوار ہے
اس کی سپورٹ کریں اس حلقے کے اندر، پی پی 170 کے اندر میں نے اور ابتسام بھائی نے وقاص احمد بٹ صاحب کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ سب ساتھی ان کی سپورٹ بھی کریں، ان کو ووٹ بھی دیں۔ ایک دو اعلانات ہیں وہ بھی سماعت فرما لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ پیر منگل بدھ کی جمعرات کی مغرب کے بعد انشاءاللہ قرآن پاک کی فہم قرآن کی 15 منٹ کی صرف ایک کلاس کا سمر کیمپ کے طور پہ انتظام کیا گیا۔ ہمارے دو اساتذہ آپ کو پتا سمر کیمپ پہلے چلا رہے ہیں۔ جو انڈائریکٹ میتھڈ ہے، قرآن پاک کو سمجھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ڈائریکٹ میتھڈ اور ایک انڈائریکٹ میتھڈ۔ انڈائریکٹ میتھڈ یہ دونوں ہمارے بھائی پڑھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ڈائریکٹ میتھڈ بھی انٹروڈیوس کرایا جائے کہ آخر ہماری نانیاں دادیاں جن کو گرامر کا ایک لفظ نہیں تھا آتا وہ قرآن پاک کا ترجمہ کیسے کر لیتی تھی؟ وہ ایسے کر لیتی تھی کہ قرآن پاک کے اندر بہت سے الفاظ ریپیٹ ہوتے ہیں۔ ہم نے اس کورس کے اندر 1000 ایسے الفاظ 2 ماہ کے اندر آپ کو سکھانے ہیں جو قرآن پاک میں بے شمار اور متعدد مرتبہ دہرائے جاتے ہیں۔ 1000 الفاظ، یہ زیادہ آپ کو سننے میں شاید مشکل لگ رہا ہو، لیکن جب آپ یہ 2 ماہ کا کورس کریں گے انشاءاللہ اس کے بعد پورا کورس کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ 60-70% قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کے اوپر قادر ہو جائیں گے۔ تو سب ساتھی 15 منٹ کی کلاس ہے، اس مغرب کے بعد کلاس میں شرکت کیا کریں۔ اسی طرح اتوار کو جو تربیتی ورکشاپ ہوتی ہے اس کے اندر بھی شرکت کیا کریں۔ اس طرح جو ساتھی سمر کیمپ چلا رہے ہیں اس میں بھی شرکت کیا کیجئے۔ اسی طرح جو خواتین کی کلاسیں چل رہی ہیں ان میں بھی شرکت کیا کیجئے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ قربانی اجتماعی کا آپ کو پتہ انتظام موجود ہے، اس کے اندر بھی سب کنٹریبیوٹ کریں اور کھالیں جو قربانی کی ہیں وہ ابھی سے آپ کمپین کریں کہ قرآن و سنہ اسلامک سینٹر کو دینی ہے۔ اور تیسری اہم گزارش یہ ہے کہ ہمارے مرکز کے جو مینیجر سجاد اسلم صاحب ہیں ان کی والدہ کو ہارٹ اٹیک آیا، سب ساتھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح ہماری ایک نمازی ہیں ان کی والدہ بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔